گے انشاءاللہ۔ فلیکس بھی آ جائے گا، آپ اس کے اندر موضوعات کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس دفعہ انشاءاللہ منفرد موضوعات پر آپ سے بات ہوگی، اور ہر موضوع انشاءاللہ یعنی تقریباً 67 ہمارے ٹاپکس مختلف ہیں، موضوعات، اور وہ سارے کے سارے انشاءاللہ قرآن سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر بہت نئے نئے موضوعات بھی ہیں جو آپ پہلی دفعہ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلا جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے فضیلت علم۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پہلا موضوع یہ کیوں رکھا گیا کہ اگلے جو دروس ہیں آپ کو پتہ تو چلے کہ علم حاصل کرنا، سیکھنا، سننا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اوراد، وظائف، نوافل، دیگر عبادات، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے آئی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بات اکثر کرتے رہتے ہیں کہ علم کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی دیگر تمام عبادات سے افضل ہے وہ۔ یعنی اگر آپ وہ توجہ سے سن لیتے ہیں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف بیٹھا ہوں۔ یعنی ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ میں تو بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ وہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں اس میں سے ایک مسئلہ بھی اگر 15-20 منٹ میں سے ایک مسئلہ بھی، ایک حدیث بھی آپ نے یاد کر لی، یا ایک مسئلہ آپ کو یعنی علم ہو گیا، اس کا حاصل ہو گیا علم، تو وہ 20 منٹ بیٹھنا آپ کا دیگر عبادات سے افضل ہو جائے گا۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین عبادت ہے علم حاصل کرنا۔ اس پر میں آیت پہلے پیش کر دیتا ہوں، یہ جو سورہ مجادلہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 28، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس آیت کے تحت آپ دیکھیے ذرا جو آپ کو سمجھ آئے گی۔ قوت القلوب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس بہت مشہور صحابی ہیں، اور یعنی علم حاصل کرنے کے حوالے سے ان کی مثال دی جاتی ہے آپ کی، کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں، کبھی اس استاد کے پاس، کبھی اس صحابی کے پاس، خاندان نبوت کا چشم و چراغ، اور جا کے استاد کو باہر نہیں بلاتے، دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب باہر نہیں آئے، دروازہ بند ہے، تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر گرد و غبار مٹی اٹھتی ہے، ان کے بالوں میں پڑتی ہے، اچانک استاد صاحب باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ باہر مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ حکم فرماتے تو ہم حاضر ہو جاتے۔ کہتے نہیں، چونکہ آپ استاد ہیں، آپ کے پاس علم ہے، تو مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے، نہ کہ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے۔ یعنی علم کی طلب، علم کی پیاس، علم کی محبت، مطالعہ کا شوق، وہ انہیں وہاں سے گھر سے نکالتا، اور ایک سفر طے کرنے کے بعد وہ استاد صاحب کے پاس پہنچ جاتے۔ تو آپ کی تو مثال دی جاتی ہے، اور دیکھیں کیا فضیلت ملی علم کی وجہ سے۔ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آپ کو پتہ سخت تھے۔ ان کی جو شورا تھی اس میں عام بندہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، شورا، اس میں چنے ہوئے چند لوگ تھے اصحاب کی جماعت میں سے۔ تو اس شورا کے اندر کس کو شامل کیا؟ جلیل القدر صحابہ شورا کے اندر شامل ہیں۔ ان جلیل القدر اصحاب میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یار یہ تو بچہ ہے، اور شورا ہو فاروق اعظم کی، آدھی دنیا کا بادشاہ ہو، اور شورا میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہو، تو کسی نے اعتراض کیا، تو فاروق اعظم نے خود جواب ارشاد فرمایا اس کی عمر کو نہ دیکھو، اس کی ایج کو نہ دیکھو، بچپنے کو نہ دیکھو، بلکہ ان کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ علم کی فضیلت میں بتا رہا ہوں۔ یہ دو روایتیں کے اندر دونوں باتیں آ گئی نا، شوق علم آپ کا کیا تھا، اور پھر علم کی وجہ سے مرتبہ کیا ملا کہ فاروق اعظم کی شورا کا حصہ بن گئے۔ آپ نے کیا فرمایا جو میں آپ کے سامنے قوت القلوب کی روایت عرض کر رہا ہوں؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو تفسیر ہے کہ جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ کتنے درجے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام جو مومنین ہیں ان سے 700 درجے عام مومنین سے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی یہ آپ نے درجے کی اس کو یعنی آپ کہہ لیں کہ تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے کہ درجے سے کیا مراد ہے۔ تو جن کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس میں عام بندہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلے دن بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں عالم نہیں بن سکا، میں جو مروجہ علوم ہے یعنی درس نظامی نہیں کر سکا، لیکن شوق ہے کہ مجھے اللہ جب اٹھائے تو علم والوں کے ساتھ اٹھائے، کہ چونکہ انبیاء کے جو وارثین ہیں وہ یہ علماء حق ہیں، ہر عالم بھی نہیں، ہر عالم بھی نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر کیٹیگری ہے کہ علماء حق، علماء سو۔ کچھ وہ بھی ہیں کہ جو رات کو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہر جگہ ہر شعبے میں معاملات چلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بہرحال تو فرمایا علماء حق، ان کے ساتھ کو اٹھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ درس نظامی تو پڑھ نہیں سکا، مروجہ علوم تو حاصل نہیں کر سکا، کسی بھی وجہ سے وہ رہ گیا، تو فرمایا وہ کر سکتا ہے، علماء کے ساتھ اٹھ سکتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اس کی جتنی مرضی ایج ہے، وہ جس شعبے میں کام کر رہا ہے، آج سے وہ دین کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین سیکھنا شروع کر دے۔ ڈیلی کی ایک حدیث، ڈیلی کا ایک مسئلہ، کوئی آیت کی تفسیر ترجمہ کے ساتھ وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، اور پھر جب محشر میں اٹھے گا، وہ عالم نہیں تھا لیکن علم سے دلچسپی تھی، علم سنتا رہا، علم سیکھتا رہا، وہ درجے اللہ اس کے بلند کرتا رہا، حتیٰ کہ قیامت کا دن آ گیا، وہ عالم نہیں تھا لیکن علم سے دلچسپی تھی، سیکھتا رہا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو میں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی بات تو یہ ہے کہ آپ اندر شوق تو پیدا کریں، یعنی یہ پاور آف نالج میں بتا رہا ہوں، یعنی کہتے ہیں ہر شے کی پاور ہے، نالج کی پاور کیا ہے؟ اور نالج بھی کون سا؟ دین کا، نالج بھی کون سا؟ قرآن کا، اور سب سے اعلیٰ نالج کہ جس کو اللہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا کہ عربی سیکھ لینا یہ علم نہیں ہے، عربی کو جان لینا یہ بھی علم نہیں ہے، عربی کو پہچان لینا، عربک یہ علم نہیں ہے۔ کسی نے کوئی ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا علم کیا ہے؟ کہا عربی کو نہیں، محمد عربی کو پہچان لینا علم ہے۔ ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ علم وہ ہو کہ جو آپ کو محبوب کے قدموں تک پہنچا دے۔ یہ بھی یاد رکھیں، علوم علماء نے بہت لکھے ہیں، علم نافع، اللہ سے دعا کیے کریں اللہ علم عطا فرمائے تو علم نافع عطا فرمائے، کہ بہت سارے علوم ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں علم ایک زیور ہے، علم ایک اسلحہ ہے، ایک ہتھیار، اور زیور وہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں علماء کہ اگر فتنوں کا دور ہو، جیسے آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے ہیں، تو فرمایا اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے، تو کیسے بچائے؟ تو کہا علم وہ ڈھال ہے، علم وہ ڈھال ہے کہ جس سے ہر فتنہ اگر آپ کی طرف منہ کھول کے بھی آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس وہ علم نافع موجود ہے، جو ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ علم کے جو آپ کو محبوب کے قدموں تک لے جائے، محبوب کا قرب آپ کو حاصل ہو، اس علم کی وجہ سے محبت مصطفیٰ کی آپ کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ یہ یعنی خود سے جان اور پہچان لیں کہ اگر میں علم پڑھتا جا رہا ہوں، جتنا علم پڑھتا جا رہا ہوں میرا نالج انکریز ہوتا جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ کے اور قریب ہوتا جا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں آپ کو اللہ نے علم نافع عطا فرما دی ہے۔ اور اعلی حضرت کی بات بھی کر دوں، آپ فرماتے ہیں علم وہ ہے کہ آپ علم پڑھتے جائیں، علم حاصل کرتے جائیں، مصطفیٰ کا عشق بڑھتا جا رہا ہے، ادھر علم آ رہا ہے، ادھر محبت مصطفیٰ ہے، ادھر ادب مصطفیٰ ہے، ادھر تعظیم مصطفیٰ ہے۔ کہا علم بڑھ رہا ہے، ادب کم نہیں ہو رہا، ادب بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ تم سمجھ لو اللہ نے آپ کو علم نافع عطا فرما دی ہے، اس لیے کہ علم اگر آپ کو حضور کی چوکھٹ کے قریب کر رہا ہے، علم نافع ہے۔ اگر آپ کو علم مصطفیٰ کے چوکھٹ سے، در مصطفیٰ سے دور کر رہا ہے، وہ علم نافع، بولیے علم نافع نہیں ہے۔ تو یہ دعا ضرور کیا کریں، رب زدنی علما، یہ تو دعا کرتے ہیں
لیکن ساتھ ہی بھی کہے کہ یا اللہ مجھے وہ علم دے جو جس سے عشق مصطفیٰ میرے سینے کے اندر اور زیادہ ہو، محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اور زیادہ ہو۔ میری گزارش ہے، چونکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، ادھر وہ علم کے راستے پر چلا، ادھر اس نے راستہ طے کیا، گھر سے نکلا اور مسجد میں آیا۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، میں عربی چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، فرمایا ادھر وہ اس علم کے راستے پہ چلا، ادھر اللہ نے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیا۔ تو ابھی ہمارا چونکہ پہلا درس ہے، تو یہ اس لیے موضوع رکھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آگے ہمارے جو موضوعات آئیں گے، کہیں ہم قرآن کی سیر کریں گے، کہیں ہم حدیث کی، کہیں ہم فقہ کی، کہیں تاریخ کی، کہیں اصحاب کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا، کہیں اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا، کہیں حضور کی سیرت بیان ہوگی، کہیں مصطفیٰ کی محبت، کہیں انشاءاللہ یعنی جو ہمارے ائمہ دین ہے ان کی تعلیم کا ذکر ہوگا۔ تو یہ درس قرآن کے اندر ہم جو ہمارے 67 ٹاپک ہیں، اس میں ہر موضوع اپنی جگہ پہ منفرد ہے، کہ جس سے انشاءاللہ آپ پورے جہان کی ایک سیر کریں گے، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا، ادھر عید کا چاند نظر آئے گا، ادھر علم کا پورا پودا انشاءاللہ لگ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ دعائے رب تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔